بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے وضو کا طریقہ، پریکٹیکلی وضو کا طریقہ کیا ہے، سنت، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ وضو صحیح معنی ہو جائے، کیونکہ وضو کے بارے میں کہا گیا کہ وضو یہ طہارت کی کیا ہے، کنجی ہے۔ اب وضو صحیح ہوگا تو آگے اس کے اوپر جو عبادات ہیں وہ صحیح معنی ادا ہوں۔ اگر وضو ہی صحیح نہیں ہوا، بندہ پہلے سے پاک ہی نہیں ہوا، تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ ہاں، نماز کیسے ہوگی؟ قرآن کی تلاوت کیسے ہوگی؟ اور ذکر اذکار کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کیا کریں، وضو کا طریقہ۔ اب دیکھو، وضو کے اندر اصل یہ ہے، کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ چیزیں سنن ہیں، کچھ چیزیں مکروہات میں سے بھی ہیں۔ تو وضو کے فرض کتنے ہیں عاطف صاحب؟ 4۔ دروازہ صاحب، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 وضو کے فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض، وہ طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی پورا کا پورا چہرہ دھوئے۔ چہرہ دھوئے۔ چہرہ کہاں سے ہے؟ یہ دیکھو، یہ یہاں سے لے کر، یعنی یہ بالوں کو اگنے کی جگہ سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ کیا ہے؟ یہ چہرہ ہے۔ اس کو دھونا اس طرح دھوئے کہ کوئی بال برابر جگہ، اس کے درمیان میں کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ 3 مرتبہ دھو لے گا وہ سنت ہے، 1 مرتبہ دھو لے گا تو اس کا چہرہ اب کیا ہو گیا؟ دھل گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کونیوں سمیت دھونا، یہاں تک دھونا، کونیوں سمیت۔ تیسرا کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا، یہ دیکھو، صرف یوں کر لو چوتھائی ہو گئی، یوں کر لو چوتھائی ہو گئی، یوں کر لو چوتھائی ہو گئی، یوں کر لو چوتھائی۔ اگر کسی نے یہاں سے مسح کر لے تو اس کا مسح ادا ہو جائے گا، چوتھائی سر کا ہے۔ چاہے وہ سامنے سے کرو، چاہے وہ ادھر سے کرو، چاہے وہ ادھر سے کرو، چاہے وہ پیچھے سے کرو، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ 1 مرتبہ پانی کے اندر ہاتھوں کو بھگو کر پھر یوں کریں۔ یہ دیکھ لیے، دیکھ لیے، یہ کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کرنا ہے؟ یہ اس طرح مسح کرنا ہے۔ یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 3۔ چوتھا یہ ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے، یہ تو فرض ہو گئے۔ اب وضو کرنے کا ان فرائض کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پھر سنت طریقہ یہ تو، اگر اس طرح ان 4 عضو کو کسی نے اس طرح دھو لیا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کا وضو ہو گیا ہے، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ لیکن سنت جو وضو تھا، جو سنتیں وضو میں ادا کرنی تھی، آپ نے وہ ادا نہیں کیا تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم ہر عمل میں سنت کو پورا کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم عاشق ہیں نبی کی۔ ایک سنت سے ہمیں کیا ہے؟ محبت ہے۔ دیکھو، جس کو جس سے محبت ہے، صاحب کو دیکھ لو، اگر اس کو کس سے محبت ہے تو یہ کہے گا اس جیسا میں چال چلن رکھوں، جیسے وہ چاہتی ہے اس طرح کی میں وضاقتہ بناؤں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال حضور کے طریقے پہ کریں ہم۔ تو وضو بھی کس کے طریقے پہ کریں ہم؟ وسلم کے طریقے پہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو ٹوٹی کے نیچے ہاتھ ڈالنے کے وقت سب سے پہلے کیا پڑھیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ دھو لیا ہے، ہاتھ کیا لیے؟ دھو لیا ہے۔ پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے اور اس ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ناک کو کیا کرنا ہے؟ صفا کرنا ہے۔ پھر مسواک ہے تو کیا کرنا ہے؟ اگر مسواک نہیں ہے تو پھر یہ شہادت انگلی کے ساتھ، اپنا بخاری و مسلم کے اندر بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل مسواک کیا کرتے تھے۔ کبھی اگر یہ مسواک نہیں ہوتا تھا تو آپ انگلی کے ساتھ آپ کام چلاتے تھے، انگلی کے ساتھ آپ دانتوں کو صفا کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر پیر دھوئے،
یعنی یہ نہ ہو کہ منہ کو دھو کر پھر بیٹھ جائے, گپے شپے لگا لے, پھر وہ منہ خشک ہو جائے, پھر کس کو دھونا شروع کر دے, ایسا نہ کرے, بلکہ تسلسل کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر ہر ایک عضو کو 3 مرتبہ دھوئے, 3 سے زیادہ نہ دھوئے, 3 سے کم بھی نہ دھوئے. پانی میں اسراف بھی نہ کرے, اور گھر سے وضو کر کے جائے گا تو ہر ایک قدم کے اوپر ایک ایک کیا ملے گی, نیکی, اور ایک ایک عضو اپنا ایک ایک خطا کیا ہوگی, معاف. اور گھر سے وضو کر کے جو جا رہا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ حج اور عمرے کا احرام باندھ کے جا رہا ہے. اور مسجد میں یہ چیز لگائی ہے تو گویا کہ آپ